واپس پلٹ جاؤ گے جاہلیت میں. جاہلیت کس چیز کا نام تھا؟ جاہلیت اس نظام کا نام تھا جس میں اللہ کے احکام، اللہ کی حدود، اللہ کا نظام حاکم نہیں تھا. اس کو جاہلیت کہتے ہیں. جاہلیت ہدایت کے مقابلے میں ہے. قرآن نے جن کو کہا ہے یہ ایام جاہلیت ہیں، ایام جاہلیت ہر اس نسل کے ہیں جو اللہ کے نظام کے بغیر ہے. یعنی جس سرزمین پر اللہ کا نظام نہیں ہے وہ سرزمین جاہلیت ہے. جس قوم کے اندر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے وہ قوم جاہلیت ہے، وہ جاہلیت کی قوم ہے. جس زمانے میں اللہ کا نظام نہیں ہے وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے. جاہلیت کا زمانہ کسی تقویم کے تحت یہ نہیں ہوتا کہ اس زمانے سے شروع ہوتا ہے اور اس زمانے تک جاری رہا ہے اور اس کے بعد ختم ہو گیا ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے جاہلیت کا خاتمہ شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب سے جاہلیت ختم ہو گئی. سرزمین عرب پر، جزیرہ نما عرب میں جاہلیت ختم ہو گئی، باقی زمین پر تھی. لیکن انہی لوگوں سے جہاں پر جاہلیت ختم ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب رسول نہیں ہوں گے تمہارے اندر تو تم کیا واپس اپنی پہلی جاہلیت کی حالت پر لوٹ جاؤ گے؟ یعنی اللہ کی حاکمیت ختم ہو جائے گی، نظام دین ختم ہو جائے گا، قرآن کی حاکمیت ختم ہو جائے گی، پھر وہی دور آ جائے گا تمہارا. اور یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ پہلی چیز رسول اللہ کے بعد جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے سرک گئی، چھڑا دی گئی، وہ امامت ہے. پہلی چیز ایک ایک کر کے چھوڑے، ساری چیزیں چھوڑتے گئے. یزید کے آنے تک، امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک کیا صورتحال تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل سنت کے بڑے امام انس بن مالک، آخری صحابی بھی ان کو کہا جاتا ہے، مسن ترین صحابی رسول اللہ کے صحابہ میں سے تھے اور سب سے لمبی عمر پائی، انہوں نے دراز عمر پائی اور بڑے شاگرد ہیں. یہ بڑے بڑے ائمہ جو امام ہیں فقہ کے، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. انس بن مالک ان کا یہ قول ہے بنو امیہ کے دور میں، دوسری صدی ہجری میں انہوں نے یہ کہا، چونکہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور انہوں نے یہ اس پہلی صدی کے اختتام پر یا دوسری صدی کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ آج بنو امیہ کے دور میں حکومت میں دین محمد میں سے، یہ ان کی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں ہے، دین محمد میں سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ بچ گیا ہے. بعض حدیثوں میں ہے کہ صرف نماز جماعت بچ گئی ہے، باقی سارا دین ختم ہو گیا ہے. یہ اہل سنت کے بڑی جید عالم صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں کہ جب لوگوں نے دین چھوڑنا شروع کیا تو چھوڑتے چھوڑتے کتنا چھوڑا، صرف زبانی کلمہ لا الہ بچ گیا، باقی سارا چھوڑ دیا.